اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ مضمون جو پہلے سے شروع ہوا ہے وہ ہے صبر اور شکر، یا شکر اور صبر کی اہمیت، اور کیا شکر ہے، کیا صبر ہے، کیا شکر اور صبر کرنے کے کیا فائدے ہیں اور یہ نہ کرنے کے کیا نقصان ہیں۔ تو پہلے ایپیسوڈز ہو چکے ہیں 7 اسی میں، اور تمہید اور تعریف وغیرہ بیان ہو چکی ہے۔ اس سے بیشتر جو 7 ایپیسوڈز ہیں، یہ ایپیسوڈ 8 ہے، تو اس میں صرف شکر کا بیان ہوگا۔ پہلے 5 ایپیسوڈز جو تھے اس میں شکر اور صبر دونوں کا بیان تھا۔ اس کے بعد سے جو ایپیسوڈز ہیں ابھی، اس میں صرف شکر کا بیان ہے۔ تو تسلسل کے لیے یہ آپ سے درخواست ہے کہ سبھی ایپیسوڈ جو ہیں وہ سنیں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں، یا اس کے بعد بھی اور 7 8 اور ہو سکتا ہے 10 تک اور ایپیسوڈز ہوں، تو وہ سبھی سنیں تاکہ تسلسل قائم رہے اور آپ کو پورا جو ہے نا مفہوم معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے ہم سے، کہ اللہ تعالیٰ بار بار مختلف آیات میں یہ شکوہ کرتا ہے کہ انسان شکر نہیں کرتا، نہ شکر ہے، کم شکر کرتا ہے، اور صبر بھی کم کرتا ہے، بے صبرہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا چاہیے اس کے شکوہ کا۔ تو یہ سورہ نحل کی کچھ آیات کا آج بیان ہوگا۔ بے حد اہم ہے سورہ نحل۔ اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے وہ اس کے متعلق ہے اور نعمتوں کے متعلق ہے، اور پھر یہ بھی شکوہ بار بار اللہ تعالیٰ نے کہ جی یہ تو انسان شکر نہیں ادا کرتا، یا وہی شکر ادا کریں گے جو غور کریں گے، تفکر کریں گے، اور جو سوچنے والے ہیں، وہ ذکر کرنے والے ہیں میرا، تو وہی شکر کریں گے، تو باقی تو شکر نہیں کرتے۔ تو اس سورہ نحل کی آیات 10 سے لے کے 17 تک، اس خاص طور پہ ان آیات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ بھی تخلیق کا، نعمتوں کا، اور اللہ تعالیٰ کا شکوہ بھی اس میں۔ تو میں وہ تلاوت کروں گا ان آیات کی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترجمہ بھی بیان کروں گا، تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کا ذکر یہاں پہ ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ تو آیت 10 جو ہے اس کی، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ تو فرمایا وہی تو ہے جس نے برسایا آسمان سے پانی تمہارے لیے، جس میں سے تم خود بھی پیتے ہو، اور اس سے تم اپنے درخت اور سبزہ بھی اگاتے ہو، جس میں تم اپنے جانوروں کو بھی چراتے ہو اس میں سے۔ اور یہ جو ہے 10 نمبر اس کا ترجمہ۔ تو آگے 11 نمبر جو آیت ہے اس میں فرمایا یُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ ترجمہ پیدا کرتا ہے وہ تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل۔ بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں۔ بہت اہم آیت ہے۔ تو اس میں مزید جو ہے اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ آسمان سے پانی اتارتا ہے جو تم پیتے ہو، تمہارے مویشی پیتے ہیں، تم اپنی کھیتیوں، درختوں وغیرہ کو جو ہے وہ پانی دیتے ہو۔ پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے اس پانی سے ہی کھیتی بھی جو ہے تم اگاتے ہو، اور اس سے مختلف قسم کے درخت جو پھلوں کے ہیں ان کا ذکر کیا گیا یہاں، چاندے کا، زیتون کا، اور کھجور کا، انگور، اور مختلف اور سب پھل جو ہیں ان کا ذکر۔ تو
آگے پھر کہا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک ان میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کرے بہت نشانیاں ہیں، مگر یہ نشانیاں ان کے لیے جو غور فکر کرنے والے ہیں، جو ایسے پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے تو نشانی نہیں۔ نشانی تو وہ ہے جو یہ دیکھ کے تو پھر رک جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، کیا نشانی ہے، کہاں ہے نشانی، غور کرتے ہیں گہرائی کے ساتھ تو ان کو بڑی نشانیاں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے پناہ نشانیاں ملے گی، ایک ایک چیز میں نشانی ملے گی۔ یعنی آدمی صرف ایک ہی چیز لے لے، ان میں پھلوں کو کیسے دیکھو، کیا ایک ہی درخت پہ مختلف قسم کھجوریں اور کیسے پیدا ہوتی ہیں، کیسی خوبصورتی ہے جب پھل آہستہ آہستہ سے گرو کرتا ہے اور پھر کیسے پکتا ہے، اور پھر پکنے کے بعد اس کا بدلتا جاتا ہے، اس کا پہلے وہ کڑوا ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ 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 اس میں مٹھاس آتی ہے۔ کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا قدرت ہے۔ اور ایسے ہی مختلف پھلوں، کسی ایک چیز کو بھی لے لے تو آپ کی سمجھ سے بھی باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی زیادہ ہے اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ تو پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نعمتوں کا جو احساس ہے یا وہی احسان مانیں گے اور وہی شکر کریں گے کہ جو غور کریں گے، فکر کریں گے اور یہ ایسی آیتوں پہ ٹھہر جائیں گے۔ تو اس کے بعد والی آیت جو ہے 12 وہ ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس نے مسخر کر رکھا ہے تمہارے لیے رات اور دن، اور سورج اور چاند اور ستارے بھی مسخر ہیں اس کے حکم سے، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں بھی دن اور رات اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اب غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دن میں جو ہے وہ آپ اپنی معاش تلاش کرتے ہیں، کام کاج، روزی رزق کے لیے کوشش اور دیگر ضروریات جو ہیں وہ آپ پوری کرتے ہیں۔ دن کی روشنی ہوتی ہے تو کام سارے تجارتی اور باقی سارے کام شروع ہو جاتے ہیں، دفتر آنا جانا، چہل پہل، بازاروں کی رونق، ہر طرح چہل پہل۔ اور پھر شام ڈلتی ہے تو اس کے بعد پھر گھروں کو واپسی، اور یا اس سے پہلے ہی واپسی، یہ وقت کے مطابق ہے کہ کن کا کتنا کام ہوتا ہے۔ تو پھر رات کے وقت سکون اور آپ کی نیند، اور پھر جو ہے نا پھر فریش ہو جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنا رات کو، اور سکون سے اللہ تعالیٰ نیند دیتا ہے۔ نیند اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر آپ کو ایک دن کیا چند گھنٹے ہی یا 2-3 دن آپ کو نیند نہ آئے تو آپ کا حشر ہو جائے گا، آپ آگے اگلے دن کام نہیں کر سکیں گے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے، دن کی نعمت الگ، رات کی نعمت الگ۔ میں یہ ہمیشہ پہلے بھی بیانوں میں کہہ چکا ہوں کہ صبح اٹھتے نماز فجر پڑھتے ہیں یا اس کے بعد تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون دیا، رات خیریت سے گزری، کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوئی، بیماری نہیں ہوئی، اور سکون سے آپ کی رات گزری، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں دن ہوتے ہی، اور پھر سونے سے پہلے پھر شکر ادا کریں کہ دن خیریت سے گزرا، دن کو اپنے کام کاج، اپنے ساری مصروفیات خوش اسلوبی سے اپنا ادا کی، خیریت سے آپ امن کے ساتھ باہر گئے، امن کے ساتھ آپ آ گئے۔ اتنے ٹریفک حادثات ہوتے ہیں اور مشکلات ہوتی ہیں، کام میں مصیبت اور مشقت، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامتی عافیت کے ساتھ گھر واپس جو ہے پہنچ گئے یا پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا، دن کا شکر، دن اور رات دونوں کا شکر، روٹین بنا لے، دن اور رات کا اس کو کہیں، دن اور رات کا شکر، تو یہ کتنا اہم ہے۔ تو اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ ہے وَمَا ذَرَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ دیکھیں پہلے کہا کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں وہی سمجھیں گے میری نعمتوں کو، اس کے بعد والی آیات میں کہ وہی یہ میری نشانیاں جو ہیں یا یہ میری نعمتیں جو ہے ان کو وہی سمجھیں گے
جو عقل والے ہیں لوگ، جو عقل والے ہیں، تو اب کہا کہ جو ذکر کرنے والے ہیں، جو میرا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، باقی میرے احکام کو بجا لاتے ہیں، تو یہ تو بھائی سمجھیں کہ یہ میری نشانیاں ہیں اور یہ میری جو نعمتیں ہیں، تو ان کا تو تذکرہ اور ان کا ذکر اور شکر وہی کریں گے لوگ۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ چیزیں جو پھیلا رکھی ہیں اس نے تمہارے لیے زمین میں، اور زمین میں بے شمار چیزیں جو پھیلا رکھی ہے اس پہ غور کرو، اس پہ تفکر کرو، اس کو ذکر کرو۔ تو کئی طرح کے ہیں ان کے رنگ اور قسمیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، اس میں پھل بھی ہیں تو مختلف پھل، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، مویشی ہیں۔ تو بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ یہ جو یذکرون، جو ذکر کرنے والے ہیں، جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلنے والے ہیں، تو یہ تو وہی سوچیں گے ان اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اور شکر ادا کریں گے۔ تو اس کے بعد والی جو آیت ہے اب 14 نمبر، یہ بہت اہم، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکوہ کر رہا ہے کہ شکر نہیں کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو یہ فرمایا، اور وہی تو ہے جس نے مسخر کر رکھا ہے سمندر کو تاکہ کھاؤ تم اس میں سے گوشت تر و تازہ، اور نکالو تم اس میں سے سامان زیست اور سامان زینت جسے تم پہنتے ہو، اور دیکھتے ہو تم کشتیوں کو چلتی ہیں وہ پانی کو چیرتی ہوئی اس میں، اور اس لیے بھی کہ تلاش کرو تم اس کا فضل، اللہ کا فضل اور معاش، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب کچھ جو ہے تمہیں دیا تمہارے لیے، یہ جو مسخر کر دیا سمندر کو، اور سمندر میں تم کشتیاں چلاؤ، جہاز چلاؤ، اب تو جہاز ہے تو اس میں پانی کو چیرتی ہوئی یہ چلی جاتی ہیں کہ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے کشتیاں اور جہاز، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو کھڑا کر دے، ہوا کو ہی روک دے، یا سیلاب یا طوفان لے آئے سمندر میں تو غرق ہو جائیں تمہاری کشتیاں، تو ان کو حفاظت سے چلانے والا، واپس لانے والا، اور اس سے تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، معاش اور مختلف کھانے پینے کی سمندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں، یہ جو مچھلیاں ہیں اور چیزیں، تو زیست کا بھی سامان اور زینت کا سامان جو ہے اس میں موتی اور وغیرہ اور چیزیں نکلتی ہیں جس سے زیورات وغیرہ بناتے ہو اور اس کے بھی کام آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ یہ سب اس لیے ہے کہ تم شکر ادا کرو، یہ اتنی چیزیں ہیں کہ کچھ سوچو، کو غور کرو، جیسے 3 جگہ پہلے آیا ہے کہ یہ تو وہی غور کریں گے، وہی سوچیں گے، اور جو ہدایت و نصیحت قبول کرنے والے ہیں تو انہی کو احساس ہوگا کہ وہ شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو مل گیا تو اب شکر بھی ادا کرے گا کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تنبیہ ہے، اصل میں یہ تنبیہ ہے۔ پولائٹ ورڈز میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات بہت پولائٹ ورڈز میں کہتا ہے، لیکن ہے یہ تنبیہ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اس کے بعد بھی میرا شکر نہیں ادا کرو گے، اتنی نعمتیں میں نے جو تجھے دی ہیں۔ تو اس کے بعد کی آیت 15 ہے، وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور رکھ دیے اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر کہ کہیں ڈھلک نہ جائے تمہیں لے کر، یا زمین ہلنے نہ لگے اور جس سے تمہیں تکلیف ہو، اور جاری کر دیے دریا اور راستے تاکہ تم راہ پاؤ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اور ایک اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ اس نے نہروں کو، دریاؤں کو، جو پہلے سمندروں کا ذکر آیا اب نہریں ہیں، دریا ہیں، تو اس سے پہلے پہاڑوں کا کہ پہاڑ میں نے گاڑ دیے زمین میں تاکہ زمین مستحکم رہے، ہلے جلے نہیں، زیادہ تکلیف نہ ہو، یا شاید اس کی زلزلوں کو بھی روکتے ہیں پہاڑ۔
تو اس پہ سائنسدانوں کو تحقیق کرنی چاہیے، بہت اہم ہے، اور کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، مگر یہ سائنسدانوں کا کام ہے کہ یہ بھی دیکھیں کہ واقعی یہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین نہیں ہلتی، زلزلے نہیں آتے، اور پھر یہ پہاڑوں کو جو کاٹ رہے ہیں اتنا بے شمار، آپ شمالی علاقوں میں جائیں تو دیکھیں کہ کئی کلومیٹر پہاڑ کاٹ کر، تو کیا اس کا کیا اثرات ہوں گے، موسم پہ کیا اثرات ہوں گے، یا زلزلے آ سکتی ہیں یا اور کوئی مشکلات اس سے آ سکتی ہیں، یہ جو اتنے پہاڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ میں یہ بہت 92 کی بات ہے شاید، تو یو اے ای میں بہت بڑا پروجیکٹ تھا، تو ماربل کی سلیکشن کے لیے میں اٹلی گیا، تو کئی قرارات، بہت اہم جگہ ہے وہاں، تو وائٹ ماربل، تو وہاں پہ کنسلٹنٹ کے ساتھ تو بے شمار پہاڑوں کو وہاں دیکھا، اور کئی پہاڑوں کے بیچ میں یا ساتھ خالی جگہ تھی، تو میں نے وہ لوکل آدمی جو تھا ہمارے ساتھ، میں نے اس سے پوچھا جی پہاڑوں کے ساتھ یہ خالی جگہ ہیں، تو یہ کہتے ہیں خالی کر دی گئی ہیں، یہاں بھی پہاڑ ہی تھے، سب کاٹ دیے۔ تو پھر میں نے مضمون لکھا واپس آ کے، یہی ماربل کے مختلف پہلو ہیں، ماربل کی کوالٹی اور سلیکشن، اور وہاں پہ میں نے یہ ذکر کیا کہ سائنسدانوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے اتنی زیادہ، تو یہ تو نان رینیویبل ہے اللہ تعالیٰ کی ایک سورس، تو کیا اس کا امپیکٹ ہوگا، موسم پہ امپیکٹ ہوگا، اور بارشوں پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کا، یا زلزلوں پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے، کہ اور کیا تو یہ غور کرنا چاہیے۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ یو کین ناٹ موو یور فنگر وداؤٹ ڈسٹربنگ دا ہول یونیورس، تو انگلی ہلانے سے یونیورس ڈسٹرب ہوتی ہے، یا انگلی نہیں ہلا سکتے جب تک وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اتنے پہاڑ میلوں کے میلوں جو ہے نا، کئی کلومیٹر وہ جو ہے زمین کے اوپر سے ہٹائے جا رہے ہیں، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، یہ میں نے پیپر میں لکھا تھا، تو یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بھی وہ ہیں جو ہدایت والے ہیں، راستے پہ چلنے والے، تو وہی غور کریں گے۔ اس کے اگلی جو آیت ہے 16 نمبر، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ تو نشانیاں ہیں، یہ جو اوپر بتائی گئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ پاتے ہیں، یعنی ستاروں سے بھی ان وقتوں میں ستاروں کو دیکھ کے تو راستہ جو ہے صحراؤں میں اور سمندروں میں تو راستہ پاتے تھے، تو یہ ستاروں کی جو اہمیت ہے بتائی گئی کہ یہ اس سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں انسان۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، سو بلا وہ ذات جو پیدا فرماتی ہے ان کی طرح ہو سکتی ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو بتوں کو دوسری جن سے مدد لیتے ہو، جن کو میرا شریک ٹھہراتے ہو، کیا انہوں نے مکھی بھی نہیں کبھی بنائی؟ نہ ان کے مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کو نہیں ہٹا سکتے، تو کیا ان کا مقابلہ مجھ سے کرتے ہو جس نے یہ سب چیزیں تخلیق دیں جن کا بیان کیا جا رہا ہے؟ کہ کچھ تو سوچو، کچھ تو غور کرو، یا سخت لفظوں میں کچھ تو شرف کرو۔ یہ کہ کن کی پوجا کرتے ہو، کن سے جا کے مدد مانگتے ہو، ان سے جو کچھ بھی نہیں تجھے دے سکتے۔ اور اس سے آگے والی بہت اہم ہے پھر آیت 18 نمبر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو تم گن نہیں سکتے، بے شک اللہ ہے بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور مہربان۔ یہ ہے کہ اتنا نعمتیں جو ہے یہ تھوڑی سی کچھ میں نے بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مگر اگر گننے چاہو اس کے بعد اور کیا کیا ہیں تو تم گن نہیں سکتے۔ واقعی آپ تجربہ کر کے دیکھ، اب صبح سے شام تک بیٹھے کتاب نوٹ بک لے کے، میں تو 3 سال سے گن رہا ہوں تو میں نہیں گن سکا، جب بھی گننے بیٹھتا ہوں کوئی نہ کوئی نئی چیز مل جاتی ہے۔ حقیقت بالکل سچ آپ کو بتا رہا ہوں، 3-4 سال سے میں نوٹ بک پہ اسی مضمون کے متعلق شکر اور صبر
اور جہاں جہاں یہ پڑھتے قرآن مجید یا قرآن مجید کی تفسیر کی تیاری کے دوران آیات آتی تھی تو میں لکھتا جا رہا تھا، مگر اب جب میں مضمون لکھنے لگا ہوں تو کئی چیزیں نہیں آ جاتی، تو میں 3-4 سال میں یہ کاؤنٹ نہیں کر سکا. یقین حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، بالکل سچ. آپ 3-4-10 سال بھی آپ گنتے رہیں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بعد میں آپ کو معلوم ہو. میں کہتا ہوں ایک ہی چیز لے کے انسان کا کوئی نظام لے کوئی آنکھ کا، دماغ کا، دل کا، ڈائجیشن کا سسٹم آپ لے لیں، انسان کی جو وینز ہیں، آرٹریز ہیں، کسی چیز کا کوئی علم پورا کر نہیں سکتے. آپ سوچ نہیں سکتے کان کیسے سنتے ہیں، آنکھوں کے دیکھنے کا نظام کیا ہے، سونگھنے کا کیا نظام ہے، کہ یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے. کسی بھی چیز کو مکمل طور پہ آپ اپنے ذہن کے احاطہ میں نہیں لا سکتے. حقیقت ہے ڈائجیشن کا، ڈائجسٹو سسٹم ایک ہی دیکھ لیں کہ کیسے خوراک اور کیسے وہ ہضم ہوتی ہے اور کیسے وہ سیپریٹ ہوتا ہے اس کا ہر ایک چیز، اور کیسے وہ مختلف باقی جو سسٹمز ہیں انسان کے ان کو وہ غذائیت جو ہے وہ بھیجتے ہیں اور سگنلز بھیجتے ہیں، اور پھر توانائی جو ہے وہ انسان حاصل کرتا ہے جس سے دل بھی چلتا ہے، دماغ بھی چلتا ہے، باقی بھی ہاتھ پاؤں ہر چیز کو تقویت پہنچتی ہے اس غذا سے. ناقابل فہم ہے آدمی احاطہ نہیں کر سکتا کسی بھی چیز سے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم گن ہی نہیں سکتے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ گنو نہیں، یہ بہت غلط ہے چیز کہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے گن نہیں سکتے پھر ہم گنے کیوں. جہاں تک بھی ممکن ہو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گنو، ان کا شکر ادا کرو، ان پہ غور. دیکھو کتنی دفعہ ہے کہ غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، تذکرہ کرو میری نعمتوں کا، اور پھر آخر میں پھر کہہ دو کہ جی اس سے بہت زیادہ اور ہیں جو میں نہیں گن سکتا. شروع پہ ہی کہہ دینا کہ میں تو گن نہیں سکتا اس لیے میں گنتا ہی نہیں. تو یہ بے حد اہم ہے یہ آیت، یہ جو آیتیں ہیں، اور خاص طور پہ سورہ نحل جو ہے اس کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ ہے. تو پھر یہ جو آخر میں سم اپ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شروع کیا اس میں انسان کی تخلیق کا، کہ آسن تخلیق میں نے کی تجھے، سب تو مخلوقات سے تجھے بہتر بنایا تو اس پہ تو شکر ادا کرو. تجھے آزادی، ہاتھ پاؤں، دماغ، دل، ہاضمے کا نظام اور سوچنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی ساری قوتیں عطا کی. وہ شکر تو کچھ تو ادا کرو اس کا. کتنا تیرے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، ایک بھی چلی جائے دے میں تو دیکھو، کوئی بھی چیز آپ کی چلی جائے ان میں سے تو آپ دیکھیں کیا اس کا لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کریں تو آپ کو نہیں وہ مل سکتی چیز. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بارش کا سسٹم بنایا، زمین آسمان بنائے، پھر بارش کا سسٹم، اور پھر باقی مویشی بنائے، پھر اور اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں، سورج، چاند، ستارے اور یہ آسمانی چیزیں، کہ یہ تو اللہ کی نشانی ہے. مگر وہی جو عقل رکھتے ہیں وہی غور کریں گے ان پہ. اور مزید جو نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے بے شمار، جیسے میں نے ذکر کیا، انسان کو احسن تخلیق بنایا، اس کو دل، دماغ، بولنے، سننے، دیکھنے کی صلاحیتیں، ہاتھ پاؤں، مختلف جسمانی اعضاء نظام عطا کیے کہ اچھی زندگی گزار سکے. اس کے لیے مویشی پیدا کیے، زمین اور آسمانوں کو بنایا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. انسان کو کھانے پینے کے لیے خوراک اور ہر طرح طرح کے پھل، میوہ جات، پانی اور بارش سے اس کو عطا کیا. اور ہوا کتنی بڑی نعمت، کبھی غور کیا اسے؟ کتنی بڑی نعمت ہے ہوا. اگر پولیوٹڈ ہوا جہاں پہ ہو، پولیوشن اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارا یہ خود کیا ہوا ہے، تو کتنی نعمت ہے جس کا کبھی خیال کبھی کیا ہے کہ سانس ٹھیک آ رہا ہے تو کبھی ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں چیز یہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے، یہ تو دینی ہی تھی. کتنی ہے نعمت. وہ جب سانس کی تکلیف ہو، سانس نہ آ سکے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی نعمت ہے یہ سانس لینا اور ہوا. دودھ اللہ تعالیٰ نے، مویشی اور دودھ اور شہد، کیونکہ سورہ کا نام ہی نحل ہے، شہد، تو شہد کا تو لازمی ذکر ہونا چاہیے. اور بے شمار دیگر، یہاں آخر پہ گن کے تو پھر کہو کہ اس کے علاوہ بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. کیوں یہ دی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس لیے میں نے دی کہ میرا شکر ادا کرو.
اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ گنو ان کو اور ذکر کرو ان کا اور غور کرو ان پہ، تدبر کرو اور میرا شکر ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ نہیں ادا کرنا تو یہ پھر بہت قوموں کو عذاب ہو گیا، اس چیز برباد کر دی گئی کئی قومیں مسلسل جو ناشکری کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، یا اس نے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں چھین لی ان سے۔ تو یہ 18 نمبر آیت جو ہے جو میں نے پڑھ دی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننے کے بعد یہ کہیں کہ جی تو اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ، ہم تو گن نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، تو یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ناشکری جو اب تک کی ہے یا اللہ اب نہیں کریں گے، ہم نے بڑی ناشکری کی تیری نعمتوں کی، اور تو بڑا غفور و رحیم ہے، ہمیں معاف کر۔ دیکھو یہ وہ شارٹ ورس آ گئی آخر میں، کیوں آئی؟ ہم تو ایسے پڑھ کے تو آگے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ یہاں پہ کیوں آئی ہے کہ ان اللہ لغفور الرحیم، کیوں یہاں پہ کیوں آئی ہے؟ یہ یہاں پہ اس لیے آئی ہے کہ یہ اتنی ناشکریاں کی انسان تو نے میری، یہاں پہ بھی شکر کر لے اور معافی مانگ لے پچھلی ناشکری کا، تو میں بڑا غفور الرحیم۔ یہ ہے مطلب یہاں پہ یہ شارٹ ورس لانے کا، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دو باقی آخر میں۔ تو یہ بڑی اہم ہے کہ جو ناشکریاں پہلے کی اس کی معافی مانگو، اس کا مطلب ہے کہ اس کی معافی مانگو تو پھر اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بڑا بخشنے والا ہے۔ تو سورہ نحل کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور نعمتوں پر مشتمل ہے، اور یہ کہ انسان ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہت ہی اچھا اور منفرد طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو کہیں نہیں، اور یہ آپ سنیں گے کچھ میں نے تفسیر جب کی تھی سورہ رحمان کی اور مختلف صورتوں کی خاص طور پہ، تو اس میں شاید اس میں بھی کیا ہوگا سورہ نحل میں کہ شکر اللہ تعالیٰ کا کیسے ادا کیا جائے۔ ایک بہت منفرد جو میرے ذہن میں کوئی 3 سال پہلے یا اس سے زیادہ 4 سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں آیا کہ ایسے شکر ادا کرو۔ اس وقت میں نے یہ سورہ رحمان جو ہے میں نے کہا کہ پڑھو 31 دفعہ، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری نعمتوں کو نہیں مانتے تو وہ وہاں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، انہیں جو بھی چیز اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ تو سورہ نحل بھی ویسے ہی ہے، سورہ نحل پڑھو، یہ اتنا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، جہاں بھی ایک ایک نعمت پہ رکو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، دن اور رات، اور جہاں زمین آسمان اور چاند اور ستارے اور تخلیق اور پانی اور بارش اور پہاڑوں کا ذکر آتا ہے، اور باقی پھلوں اور ہر چیز کا ایک ایک کے اوپر رک کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کا بہت منفرد طریقہ ہے۔ یہ پہلے تو یہ میرے ہی ذہن میں آیا کہ میں نے ذکر بھی کیا کچھ صاحبان کے ساتھ، تو بہرحال ان کی تسلی نہیں تھی کہ نہیں حدیث میں مختلف طریقے ہیں شکر ادا کرنے کی، وہ بھی ٹھیک ہے، نفل پڑھو، صدقات دو، بالکل وہ اس کے ساتھ۔ تو یہ بھی بہت اہم ہے اس طرح شکر ادا کرنا، جیسے میں کہہ رہا ہوں 2 صورتیں پہلے سورہ رحمان نمبر 1 31 دفعہ پڑھ کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرو، اور سورہ نحل کیونکہ اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں گنوائی ہیں۔ تو حسب توفیق جو بھی نعمتیں آپ کو ملی ہیں دوسروں کو اس میں شریک کرو، ان کو مستحق جو ہیں، اگر دولت ہے آپ کے پاس، مال و دولت، تو ان کو ان کا حصہ دو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، اور علم، تعلیم اور جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے دوسروں تک اس کو فائدہ دو، اس کو پہنچاؤ۔ تو یہاں اس کا ختم ہوتا ہے بیان۔ وما علینا الا البلاغ مبشرا ومنذرا۔